السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج لمیٹیشن لا پر ڈسکشن کے لیے آپ کے ساتھ میں پھر حاضر ہوا ہوں۔ لمیٹیشن لا کی لمیٹیشن ایکٹ کی جو ڈسکشن کر رہے ہیں ہم 1908 کے اوپر، اس میں ایک ایک سیکشن کر کے ہم اس کو جو ہے وہ اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بیئر ایکٹ موجود ہے، اگر نہیں ہے تو بیئر ایکٹ پکڑ لیں۔ آج ایفیکٹ آف فراڈ جو ہے وہ سیکشن 18 اس کا جو ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ سیکشن کو شروع کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ اس چینل کو شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے کل کو میرے لیے یا آپ کے لیے باعث نجات بنے۔ لا کے اسٹوڈنٹ جو لا کر رہے ہیں 5 ایئرس کا LLB ہے، اب وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو میرا چینل جو ہے وہ ضرور دیکھیں۔ اس کے علاوہ انسان ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے، میں تو ابھی خود سیکھ رہا ہوں، تو یہی بات کہوں گا۔ اس کے بعد ہم لمیٹیشن ایکٹ 1908 کا 18 سیکشن جو ہے اس کو ڈسکشن اس کی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویئر اینی پرسن ہیونگ اے رائٹ ٹو انسٹیٹیوٹ اے سوٹ اور میک این اپلیکیشن ایز بائی مین۔ اب بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر کوئی بندہ جس کے پاس رائٹ ہو دعویٰ کرنے کا یا کوئی اپلیکیشن دینے کا، بائی مینز آف فراڈ بین کیپٹ فرام دا نالج آف سچ رائٹ، اس بندے سے چھپایا گیا فراڈ کرتے ہوئے اس کا رائٹ کہ وہ اس کے علم میں نہ آئے بات آف دا ٹائٹل آن وچ اٹ از فاؤنڈیڈ اور ویئر اینی ڈاکومنٹ نیسیسری ٹو اسٹیبلش سچ رائٹ ہیز بین فراڈنٹلی کنسیلڈ فرام ہم۔ اب ایک بندے کے پاس رائٹ تھا دعویٰ کرنے کا یا اپلیکیشن دینے کا، لیکن اس سے وہ رائٹ چھپایا گیا، اس کو بتایا نہیں گیا کہ تاکہ وہ کہیں دعویٰ نہ کر دے۔ اگر تو اس سے رائٹ چھپایا گیا اس کے نالج کا، تو جس دن اس کو نالج ہوگا اس چیز کا، اس دن سے لمیٹیشن اس کی پھر رن کرے گی، ٹھیک ہے۔ ٹو اسٹیبلش سچ رائٹ ہیز بین fraudulently concealed from him the time limited for instituting a suit making an application۔ سب کلاس A کیا کہتی ہے؟ against a person guilty of fraud are necessary thereto۔ سب کلاس B against any person claiming through him otherwise than in good faith for the valuable consideration shall be computed from the time when the fraud first became known to the person injuriously affected thereby, or in case of concealed document when he first had the means of producing it or compelling its production۔ اب میری بات سنیں۔ اب ایک بھائی ہے، میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اس نے والد کے نام سے یا والدہ کے نام سے پراپرٹی اپنے نام پہ ہبہ کروا لی۔ والد صاحب 2 سال زندہ رہیں، بھائی 3 سے 4 سال خاموش رہا اور بہن کو حصہ بھی دیتا رہا، اس میں سے پیداوار کا حصہ دیتا رہا یا ٹھیکے کا حصہ دیتا رہا یا پھر کرایہ تھا دکان کا یا مکان کا، جو بھی تھا۔ لیکن جب والد کی وفات کو 4 سے 5 سال گزر گئے تو بھائی نے بہن کو کہا کہ بھائی تم تو وارث ہی نہیں ہو، آج سے 4 سال پہلے ابا جی مجھے ہبہ کر گئے۔ تو جس دن بہن کو یہ بات پتہ لگے گی کہ آج سے 4 سال پہلے ہبہ ہو چکا ہے، تو جس دن اس کو بات پتہ لگی اس سے آگے اس کی لمیٹیشن رن کرے گی۔ آلموسٹ 3 ایئرز موسٹلی اس طرح کے کیسز میں ٹائم ہوتا ہے، تو اس دن سے 3 سال سٹارٹ ہوں گے۔ ٹائم لمیٹیشن جو ہے آپ کی اس دن رن کرے گی جب آپ کے نالج میں آئے گا کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ چاہے دعویٰ 20 سال بعد آپ کو کرنا پڑے، آپ دعویٰ کر سکتے ہیں، کسی اچھے وکیل سے رابطہ کریں۔ سول کا دعویٰ 20 سال بعد بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کا رائٹ بنتا ہے۔ خاص طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ لمیٹیشن جو ہے وہ وراثتی معاملات میں زیادہ تر سائٹیشن یہ کہتی ہیں کہ نہیں لگتی، ٹھیک ہے۔ اگر بھائی نے یا بہن نے یا کسی رشتہ دار نے اپنے دوسرے عزیز سے وہ رائٹ چھپانے کی کوشش کی ہے، اب ہبہ کروا لیا، رجسٹری کروا لی یا دستبرداری ڈیڈ تحریر کروا لی، ٹھیک ہے، والد سے یا کچھ بھی اور اس طرح کا ٹرانسفر موڈ جو ہے وہ یوز کر کے، بعد میں والد کی وفات کے یا والدہ کی وفات کے 3 سے 4 سال بعد دوسرے کے علم میں بات آئی، تو وہ اس کی لمیٹیشن اس دن سے رن کرے گی جس دن اس کے علم میں بات آئی، ٹھیک ہے۔ فراڈ جس دن اس کے علم میں آیا، جس دن اس کے علم میں یہ بات آئی کہ ویلیویبل کنسٹیٹیوشن ہو چکی ہے، تو اس دن سے ٹائم لمیٹیشن اس کی کمپیوٹ کرے گی، کیونکہ وہ بندہ سیریسلی انجرڈ ہوتا ہے، اس کا رائٹ انجر ہوا ہوتا ہے، تو وہ اس دن کے بعد 3 سال کے اندر، عام طور پر 3 سال اگر اس کی لمیٹیشن بنتی ہے، 10 سال بنتی، 3 سال، 6 سال، 5 سال، جتنی بھی بنتی ہے، اس دن سے ایفیکٹ آف نالج سے جو ہے اس کا لمیٹیشن ٹائم کے رن کرے گی، اور اس کے بعد سے وہ اس کے اپنی جو لمیٹیشن ہوگی اکارڈنگ ٹو لمیٹیشن ایکٹ 1908 وہ اپنا دعویٰ جو ہے وہ اس دوران میں کر سکے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگ جو ہم ان باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔